حدیث پاک میں آتا ہے جو یہ 5 کام جمعے والے دن کر لے تو اس کی جنت واجب ہو جاتی ہے نا. جنت واجب ہو جانے والا عمل ہے تو زندگی میں کبھی ایک بار تو کریں. اس میں کیا ہے کہ جمعے کے دن روزہ رکھے, جمعہ پڑھے, کسی مریض کی عیادت کرے. یہ 3 کام تو ہم کر سکتے ہیں. کل روزہ سب نے رکھا ہوگا, جمعہ پڑھیں گے, مریض خاندان میں کوئی نہ کوئی مل جاتا. 2 کام ہے, نکاح میں شرکت کرے اور جنازے میں شرکت کرے. ہمارے بزرگان دین, ہمارے اسلاف جمعے کے دن ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کیا کرتے, مگر آج ہم نارمل طریقے سے جمعہ گزارتے ہیں. جمعے کے دن بھی معاذ اللہ گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے. یاد رہے, جہاں جمعہ کا دن اس قدر مبارک ہے, وہاں جمعہ کے دن اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس گناہ کو بھی 70 گناہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو کبھی بھی شب جمعہ, جمعرات کی رات, ویسے تو کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے, مگر اسپیشلی جمعرات اور جمعے کو زیادہ احتیاط اور زیادہ نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیں. یعنی اگر اعلان ہو جائے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا جو جتنا کمائے گا اس کو 10 گنا کر دیا جائے گا, اس دن کتنا کام کریں گے ہم؟ ارے ایک دن میں 10 گنا ملٹی پلائی. تو جمعے کے دن ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر. مثال کے طور پہ آپ نے 2 دن بعد کوئی نیکی کا کام کرنا تھا, آپ نے کسی کی کوئی مدد کرنی تھی, مسجد میں کچھ رقم دینی تھی, کوئی بھی نیکی کا کام کرنا تھا, کوشش کریں وہ جمعے والے دن پہلے کر لیں تاکہ 70 گنا اس کا جو ہے وہ ثواب مل جائے. برسوں ہو گئے جمعہ پڑھتے ہوئے, امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا. اب ہم لوگ عربی تو جانتے نہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی سوچا یہ جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں ہمارے لیے کیا کیا میسج ہوتا ہے؟ آج انشاءاللہ جمعے کے خطبہ رضویہ کے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں کہ یہ بار بار آپ نے الفاظ سنے ہوں گے, کئیوں کو خطبہ یاد بھی ہو گیا ہوگا, لیکن کیا کہتے ہیں امام صاحب یہ سمجھ نہیں آتا. حالانکہ ہمیں اس کا ترجمہ ماشاءاللہ کتابوں میں ملتا ہے, پڑھے تو صحیح کہ کون سا میسج ہے جو گویا ہر جمعے ہمارے لیے دہرایا جاتا ہے. میں چند انشاءاللہ جمعے کے خطبے سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں اور سنیے کتنے خوبصورت الفاظ میں ہر جمعہ ہمیں کیا یاد دلایا جاتا ہے. جمعے کے دن اعلان ہوتا ہے, اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان. خطبہ دینے والا کہتا ہے, وصیت کرتا ہوں تم کو اور اپنے نفس کو پرہیزگاری کی, اللہ عز و جل کے لیے تنہائی اور لوگوں کے سامنے. فإن التقوی سنام ذر الایمان, اس لیے کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی ہے. ہمیں تقوی کا درس دیا جاتا ہے, لوگوں کے سامنے بھی اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے, اور فرمایا گیا کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی پر ہے. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے باز آتے ہیں, نہ اکیلے میں گناہوں سے باز آتے ہیں, نہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں, نہ اکیلے میں رب سے ڈرتے ہیں. ابھی جو مذہبی حلیے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے تو شرم کر لیتے ہیں کہ چلو کوئی دیکھ نہ لے, کسی کو پتہ نہ چل جائے, مگر سوچئے جب اکیلے میں ہوتے ہیں, ہماری خلوتیں ہوتی ہیں, اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے. آج بڑا بھائی نہ دیکھ لے, میرا دوست نہ دیکھ لے, میری عزت کرنے والا نہ دیکھ لے, اس بات کا تو خیال ہے, مگر تنہائی میں جب دروازہ بند ہوتا ہے اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جس سے سب سے زیادہ شرم کرنی چاہیے تھی وہ دیکھ رہا ہے, اور ہم اس وقت بے شرمیاں کرتے ہیں, اس وقت گناہ کرتے ہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, غور کیجئے, یہ کتنی بری بات ہے کہ رب دیکھ رہا ہو اور بندہ اسی کی نافرمانی کر رہا ہو. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, یعنی جس کی نافرمانی کر رہے ہو چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے. اور اگر وہی ناراض ہو گیا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارا کیا بنے گا؟ خدارا آج مبارک دن اور مبارک مہینہ ہے, اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور جس کا یہ احساس اجاگر ہو گیا اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا. ایک بار ایک شخص, کتابوں میں لکھا یہ واقعہ, اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا, ہاتھ میں خنجر تھا, لوگ جمع ہو گئے, لیکن وہ بدماش تھا, اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی. اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے, ہاتھ میں خنجر ہے, لوگ جمع ہیں. وہ بزرگ قریب تشریف لے گئے اور اس کے کان میں کچھ فرمایا. ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا, وہ گناہگار تھر تھر کانپنے لگا,
ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا, عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی, دھڑام سے گرا, بے ہوش ہو گیا. لوگ جمع ہو گئے, کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا, تم تو بڑے جری, کسی کو جواب نہ دیتے, تم سے کوئی بات نہ کر سکتا, اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے, ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ کہا وہ تو زمانے کے فلاں فلاں ولی تھے. کہا انہوں نے میرے کان میں آ کر صرف یہ کہا کہ جو تم اس وقت کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اے کاش اکیلے میں گناہ کرتے وقت, برائیاں کرتے وقت, حرام کماتے وقت, ملاوٹ کرتے وقت, جھوٹ بولتے وقت, انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, بے حیائی کے مناظر دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جمعہ کے دن بار بار گویا ہمیں ریمائنڈر کال دی جاتی ہے, فرمایا جاتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان, اکیلے میں ہو یا تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے ہو, تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, ہر جمعے یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرنا, وہ دیکھ رہا ہے. مگر جمعہ پڑھ کے جا کر پھر گناہ کرتے ہیں, جمعے کے دن بھی برائی کرتے ہیں. ایسا نہ کریں, آئیے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور اللہ کو یاد کرو ہر درخت اور پتھر کے نزدیک, اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, یہ اعلان ہوتا ہے. ذکر کرو رب کا پتھر اور شجر اور حجر کے پاس, یعنی جہاں سے گزرو رب کو یاد کرو. مگر ہمارا حال یہ ہے ہم جدھر سے گزرتے ہیں وہاں رب کی نافرمانی کرتے ہیں. کتنے گواہ بناؤ گے؟ کون سی جگہ ہے جو ہمارے گناہ کی گواہ نہیں؟ ارے ہمارے بزرگ تو وہ ہوتے جدھر سے گزرتے ادھر عبادت کرتے, جس جگہ سے گزرتے مسجد دیکھتے کہتے اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لوں, مسجد میں جاتے چاہتے ہر ستون پر 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ یہ جگہ گواہ ہو جائے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے ایک جگہ سے گزرے, واپس آئے, پھر گزرے. لوگوں نے کہا حضور آپ ابھی تو گزر کر گئے تھے. کہا میں اس سڑک سے گزر تو گیا مگر خیال آیا اس سڑک پہ گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہ کیا تھا. میں چاہتا ہوں جس راستے سے گزروں وہ راستہ میرے ذکر اللہ کا گواہ بن جائے. سوچو ہمارے بزرگ تو یہ چاہتے تھے, مگر ہمارا حال ایسا ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے کو گالیوں کا گواہ بنا رہے ہیں. اس راستوں کو معاذ اللہ گاڑی میں بھی جاتے ہیں تو میوزک چلاتے ہیں, سارا راستہ وہ گواہ ہو جائے کہ میں گناہ کرتے کرتے گزرا ہوں. موٹر سائیکل پہ جا رہے تو کان میں ہیڈ فون لگا کے میوزک سنیں گے, ایک ایک سڑک کو گناہ کا گواہ کر رہے ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ میرا سفر بھی جاری ہو, میرا ذکر بھی جاری ہو, میرے زبان پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی جاری ہو, جدھر سے گزروں وہ جگہ میرے ذکر اللہ کی گواہ بن جائے. جمعے کے خطبے میں ایک اور بات ہمیں ڈرائی جا رہی ہے, سمجھایا جاتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. وہ دیکھ رہا ہے, وہ غافل نہیں, ہم غافل ہوتے ہیں, وہ رب غافل نہیں ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, پھر آگے جا کر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا درس کس پیارے انداز میں خطیب دیا کرتے ہیں. فرمایا جاتا ہے فَإِنَّ السُّنَنَ هِيَ الْأَنْوَارُ, اس لیے کہ سنتیں یہی انوار ہیں. وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ, اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی کریم کی محبت سے. اگر دلوں کو مزین کرنا ہے, دلوں کو ڈیکوریٹ کرنا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کرو. پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ, غور سے سنیں کہ محبت وہی ایمان ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت له, الا لا ایمان لمن لا محبت له, الا لا ایمان لمن لا محبت له. ہر جمعے کو 3 بار یہ اعلان سنتے ہو, کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی؟ یہ بتایا جا رہا ہے خبردار نہیں ہے اس کے لیے ایمان جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں. ارے محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت له, آقا کی محبت یہ ایمان کی جان ہے, ایمان کی اصل ہے. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. اور یہ بات فقط اس خطبے میں نہیں بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے.
میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ ایمان کی اصل ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بڑا بہترین نعرہ ہے اور یہی بات ہمیں حدیث بھی سکھا رہی ہے. زندگی فضول ہے. اگر واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں، مگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو کہ کیا واقعی محبت ہے یا خالی نعرہ ہی ہے؟ محبت ہوتی تو میں ایسا ہوتا، واقعی سچی محبت ہوتی تو میرا ایسا کردار ہوتا کہ آقا فرمائے کچھ اور میں کروں کچھ. ارے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی ہر ادا سے بھی محبت ہوتی ہے. دیکھو محبت کی تو صحابہ کرام نے کی، کیسی محبت کی کہ آج سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر رب عز و جل کی طرف سے برکتوں کو پانا ہے، رحمتوں کو حاصل کرنا ہے، قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے رسول فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. محبت اللہ سے کرتے ہو تو اتباع میری کرو. کیوں کیا ہوگا؟ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. سرکار کی اتباع کریں گے اللہ محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا جائے. مگر بدقسمتی سے آج محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں مگر سنتوں سے ہم سارے زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ دور گزار رہے ہیں. ہمارے اسلاف کیسے محبت کرتے، کیسے اطاعت کرتے. سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی وفات کا وقت آتا ہے، ساری زندگی تو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا، آخری وقت کیا عالم ہے. اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی تھی. دیکھو سنت پر عمل کا جذبہ کیسا ہے. انتقال کے وقت پوچھا جا رہا ہے کہ کفن میں میرے آقا کے کتنے کپڑے تھے، وفات کس دن ہوئی. اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ ساری زندگی تو نبی پاک کے طریقے پر چلا ہوں، آخری وقت کفن بھی اتنے ہی کپڑوں میں مل جائے اور کاش دن بھی وہ نصیب ہو جائے جو آقا کو نصیب ہوا ہے. وہ کفن کیسا تھا معلوم کرتے تھے، ہم لباس کیسا ہے وہ نہیں پہنتے. سوچئے یہ کیسی محبت ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. اس کے لیے ایمان نہیں، کامل ایمان والا وہ نہیں جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں. اے میرے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، محبت فقط زبانی نعروں کا نام نہیں، ہمارے کردار میں عشق رسول جھلکنا چاہیے، ہماری عادتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز جھلکنا چاہیے. ہمارے اسلاف تو ان سنتوں پر بھی عمل کرتے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا، مگر وہ چاہتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو ادا کیا جائے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسی جماعت سے ہوا کہ اس کے سامنے کھانے کے لیے ایک بھنی ہوئی مسلم بکری رکھی ہوئی تھی. لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا، حضور آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیے. حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، میرے آقا نے زندگی بھر کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی. میں بھلا ان لذیذ اور پرتکلف کھانوں سے کیسے اپنے دل کو بہلا سکتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی یاد تھی ان کے دلوں میں. اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، اور آج ہمارا کیا حال ہے. منقول ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا اور اس مکان پر پرنالا تھا اور بارش کی وجہ سے آنے والے نمازیوں کے اوپر وہ پانی گرتا تھا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. اب انہوں نے اپنے طور پہ یہ کام کیا. حضرت عباس آئے، آ کر عرض کرتے ہیں خدا کی قسم اس پرنالے کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر لگایا تھا.
آقا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، حالانکہ امیر المومنین ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب پتا چلا کہ یہ پرنالہ آقا نے لگایا تھا، حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عباس مجھے معلوم نہ تھا، اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس پرنالے کو واپس لگا دیجئے. جو چیز آقا نے کی میں کیسے اس کو ختم کر دوں، اس قدر محبت. مگر آج جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہم نے وہ ختم کرنا شروع کر دیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج جمعے کی نماز میں مسجد فل ہے، آج ہی عصر کی نماز میں کیا ہو جائے گا؟ کیا جمعے کے بعد آنے والی عصر فرض نہیں؟ کیا آج فجر کی نماز جو تھی وہ ہم پر فرض نہیں؟ نمازی بھی ہوتا ہے، بڑا ہنستے ہنستے کہتا ہے جناب کیا کروں 4 نمازیں پڑھتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. اس سے پوچھیں کہ جس دن تمہاری صبح 7 بجے ٹرین ہوتی ہے اس دن کیسے 5 بجے تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے؟ جس دن صبح 6 بجے بس میں جانا ہوتا ہے اس دن گھر والوں کو بھی کہہ کر سوتے ہو، الارم بھی رکھتے ہو. جس کو صبح نوکری پر 7 بجے پہنچنا ہوتا ہے پتا ہے لیٹ ہو گیا تو لیٹ منٹ لگ جائے گی، پیسے کٹ جائیں گے، وہ اپنی نوکری پر پہنچ جاتا ہے. تو جواب آئے گا نوکری کی اہمیت ہے، فلائٹ کی اہمیت ہے، ٹرین اور بس پر جانے کی اہمیت ہے، ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے. ایسا نہ کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. زور سے نعرہ لگائیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو بنا کر دے ہمارے صحابہ پھر اس کی طرف منہ موڑ کر نہیں دیکھتے تھے. ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دی اور فرمایا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے. دوسرے لوگوں نے کہا کہ اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو، اس کو اٹھا کر بیچ دینا، کوئی نفع حاصل کر لینا، پہننا مت. وہ عاشق رسول کیا کہتا ہے، خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے میں اب اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا. اسے چھوڑ کر وہیں چلا گیا. یہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، اب یہاں شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ مرد یہ زیورات نہیں پہن سکتا. پتہ نہیں کہاں سے یہ طریقہ آ گیا ہے. پہلے عورتوں کا سنا تھا بالیاں پہننا، اب مردوں نے بھی بالیاں پہننا شروع کر دی ہیں. بالیاں صرف کانوں میں نہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر پہننا شروع کر دی ہیں. توبہ توبہ توبہ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہو گیا ہمیں؟ آج 2 ہاتھ ہیں، کڑے زیادہ ہیں، 10 انگلیاں ہیں، انگوٹھیاں زیادہ ہیں، گلا ایک ہے، چینیں زیادہ ہیں. ارے مرد کے لیے تمام زیورات یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مرد فقط ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی چاندی کی ہو اور وہ چاندی کا وزن بھی 4.5 ماشا سے کم ہو اور اس کے اندر ایک نگینہ، ایک پتھر بھی ہو. بغیر پتھر والی بھی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، یا 4.5 ماشا سے زیادہ وزن والی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے، اور وہ بھی فقط چاندی کی ہو اور کسی دھات کی نہ ہو. لیکن اتنے زیورات پہننے کی عادت بن گئی. لوگ کہتے ہیں مدینے سے چھلا لایا ہوں، مدینے سے کڑا لایا ہوں. ارے مدینے والے نے جو فرمایا اس پر عمل کیجئے. تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات چل رہی ہے سنت رسول کی، محبت رسول کی. خدارا اپنے سراپے کو دیکھ لیجئے کہ کیا سرکار کا عاشق ایسا ہوتا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے، اس کا لباس ایسا ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا ایسا ہوتا ہے. ہم جمعے کے خطبے میں بار بار یہ اعلان سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب آپ گھر جائیے گا، جو میرے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی میں یہ بات عرض کروں گا، ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا اور اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا. اور وہ سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام دیکھتا ہوں، آقا کا عاشق کہلاتا تو ہوں، کہتا تو ہوں اپنے آپ کو. ذرا اوپر سے شروع کیجئے گا. بال نبی پاک کے طریقے والے ہیں یا آقا کے دشمنوں کے طریقے والے ہیں؟ پھر چہرہ سنت کے مطابق ہے یا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں والا چہرہ ہے؟ چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ. یہ کیسا عاشق ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے؟
کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ پھر ذرا لباس دیکھیے گا اپنا، اگر سنتوں والا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں انگریزوں والا اور بے پردگی والا لباس ہے تو پھر اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ میں کہاں سے مسلمان ہوں۔ پھر ذرا تھوڑی دیر گفتگو کرتے وقت نوٹ کیجئے گا کہ ہماری گفتگو کے اندر الفاظ کون سے ہیں۔ کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، یہ ہماری زبان پر ہے یا فلمی ڈائلاگ ہیں، گانے باجے ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں؟ ارے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان کے ساتھ کھا رہے ہیں یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور جناب انداز ہی دوسرا ہے۔ میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خدارا غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں اپنی اسکیننگ کرو کہ میں واقعی غلام رسول ہوں۔ ارے غلام رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو دور سے دیکھیں تو پتا چل جائے کس کا غلام ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہمیں دور سے دیکھ کر پتا چل جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق اور امتی جا رہا ہے۔ محبت کیجئے، اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کیجئے، مگر ان کے طریقے پر عمل بھی کیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جھوٹا نہیں ہوتا، آقا کا غلام دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق حرام کمانے والا نہیں ہوتا۔ ارے کیسے وہ سود کا کاروبار کرے گا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ سود کے 70 درجے ہیں اور اس کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے اس کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ کہ نبی پاک کا غلام سود کا کاروبار کرے گا؟ ارے سود کا کام کرنے والے کو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا۔ چھوڑ دو یہ کاروبار، نہ کرو کاروبار میں ملاوٹ، نہ بولو جھوٹ، نہ کماؤ حرام۔ یہ سرکار کی غلامی نہیں، یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جمعے کا خطبہ زبردست میسج ہے ہمارے لیے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، ارے نہیں ہے اس کا ایمان کامل جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے۔ محبت کیجئے، وہ دل بیکار ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے، وہ دل بیکار ہے جس دل میں محبت رسول نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد جمعے کے خطبے میں ہمیں اور آگے جا کر سمجھایا جا رہا ہے، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اس کا ترجمہ اگر سمجھ آ جائے نا، یہ ڈرا دینے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے البر لا یبلا، نیکی پرانی نہ ہوگی، والذنب لا ینسا، اور گناہ بھلایا نہ جائے گا، والدیان لا یموت، اور جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے بدلہ دینا ہے، وہ مرتا نہیں، اسے موت نہیں آتی۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، کہا گیا کر لے جو کچھ کرنا ہے، بدلہ دیا جائے گا۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہ اتنی زبردست حدیث ہے۔ فرمایا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکیاں کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، جمع کراتے جاؤ، وہ رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ والذنب لا ینسا، گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں، مگر یہ گناہ بھلایا نہیں گیا، کہیں نوٹ ہو گیا ہے۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے ہمیں یاد ہی نہیں ہیں، نیکیاں ساری یاد رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے اسلاف نیکیاں بھول جاتے، گناہ یاد رکھتے۔ آج ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ 15 سال پہلے مدینے گیا تھا، 10 سال پہلے میں نے مسجد کو پیسے دیے تھے، 5 سال پہلے فلاں غریب کی شادی کروائی تھی۔ کسی کے ساتھ 10-15 منٹ بیٹھو، اپنی 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے۔ اس سے پوچھیں جناب کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ 15 سال پرانی نیکی یاد رکھ کے گنوائی جا رہے ہو۔ کل جھوٹ بولا تھا، آج صبح تم سے بدنگاہی ہو گئی تھی یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ نے غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ کیسے لوگ ہیں ہم گناہ کری جا رہے ہیں، بھولی جا رہے ہیں، مگر والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جائے گا۔ والدیان لا یموت، میں مر جاؤں گا، مگر جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے حکم سنانا ہے، اسے موت نہیں آنی۔ اگر گناہوں پر پکڑ ہوئی ہم کہاں جائیں گے؟
اسی جمعے کے خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہر جمعے کو یاد دلائی جاتی ہے. فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ترجمہ کنز الایمان، تو جو ایک ذرہ بھر بلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. اے نیکیاں کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے روزے رکھنے والوں، اے ذکر کرنے والوں، اے حلال کمانے والوں، اے نیکی کی دعوت دینے والوں، اے اللہ کی رضا کے کام کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. قرآن اعلان کر رہا ہے جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا اسے دیکھے گا. اور اے نمازیں قضا کرنے والوں، اے حرام بولنے والوں، اے حرام دیکھنے والوں، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، اے مسلمانوں کے مال دبانے والوں، اے اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، اے حرام روزی کمانے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں، غیبت کرنے والوں، بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والوں، سنو قرآن کہتا ہے جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ دیکھے گا. قیامت کے دن اگر ہماری برائیاں ہمارے سامنے کر دی گئی اور کہا گیا پڑھو، ہم کہاں جائیں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن میں جا بجا یہ حکم موجود ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا. خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جن کے سیدھے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا. مگر قرآن ہی کہتا ہے کہ بد نصیب ہوں گے چند لوگ وہ کہ جن کی پیٹھ توڑ کر ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ. ذرا سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے میں کیا کیا ہے. ارے چھپ چھپ کر گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں دروازہ بند کر کر کے گناہ کیے ہیں. اگر وہ پڑھنے پڑ گئے تو کہاں جائیں گے؟ اس میدان محشر میں ہمارے آقا بھی ہوں گے، تمام انبیاء کرام بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، ہمارے غوث اعظم بھی ہوں گے، ہمارے پیر و مرشد بھی ہوں گے، ہاں ہمارے والدین ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والے دوست بھی ہوں گے. ہم کیسے اپنی گندی باتیں پڑھ کر سنائیں گے؟ نہ کرو ایسے کام جس کے لیے قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے، نہ کرو ایسے اعمال کے قیامت کے دن جواب نہ بن پڑے. نیکیاں جمع کر لو، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، فقط دنیا کے لیے نہ جیو. قبر میں تجوری نہیں، کفن میں جیب نہیں، فقط مال جمع کرنے کے لیے نہ جیے. قبر میں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ، وہ رب بڑا کریم ہے، آؤ اس سے معافی مانگ لو، آؤ توبہ کر لو، آج رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا لو. میرا رب اتنا کریم ہے، بندہ ساری زندگی گناہ کرے، ایک بار سچی توبہ کر لے. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آؤ آج توبہ کر لو. نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، مگر میرا رب اتنا کریم ہے کہ ایک بار سچی توبہ بندہ کر لے، وہ نامہ اعمال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. دنیا میں ہم جرم کریں، ہمارا ریکارڈ لکھ لیا جاتا ہے. میرے رب کی شان دیکھو، بندہ توبہ کرے، رب نامہ اعمال سے سارے گناہ ہی مٹا دیتا ہے. بلکہ جس پر کرم نواز ہو جائے اس کے گناہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. بس توبہ کرنے کی دیر ہے، سر جھکانے کی دیر ہے، پکا ارادہ کرنے کی دیر ہے. سوچو کب تک گناہ کرو گے؟ ارے کب تک اپنے رب کو ناراض کر کے جیو گے؟ آؤ پکارو اسے، کر لو سچی توبہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے میرے مولا تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، مالک ہم خطا کاروں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے. آج سچی توبہ کرتے مولا ہمیں توبہ پر استقامت بھی عطا کر دے. یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آ جاؤ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے. یہ وہ ماحول ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، ہمیں گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. اس ماحول میں آتے ہیں تو گناہ سے بچنے کا جذبہ ملتا ہے. نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے،
اب باقی زندگی نبی پاک کی سنت کے مطابق گزاریں گے. ہر جمعرات جہاں جہاں آپ دنیا میں موجود مجھے سن رہے ہیں, نیت کریں ہر جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے. ہر ہفتے کی رات امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں, جس میں ہماری تربیت فرماتے ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہر ہفتے کی رات مدنی مذاکرہ سنیں. اور واقعی نیک بننا چاہتے ہیں, پریکٹیکلی نیک بننا چاہتے ہیں, تو ایک اور نیت کر لیں کہ ہر مہینے کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. اللہ تعالیٰ آج کے دن کی برکت عطا فرمائے, ہماری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ.